حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. النبی المؤید والرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد. الصلاة والسلام على الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی اللہ محمد وعلی محمد واصحابہ المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد. عزیزان ایمان، سلسلہ گفتگو کی یہ آخری کڑی ہے، آخری تقریر ہے. یقیناً جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا ہے، اور بہت ساری کوتاہیاں اور بہت ساری نقائص اس درمیان میں رہے کہ لیکن کوشش ہماری یہی رہی کہ اس بات کو پہنچایا جائے کہ کربلا کو امام حسین علیہ السلام نے اس دین کو، اس قرآن کو، اس شریعت کو ایک تحریک کی شکل میں بدل دیا. جس دین کو محدود کیا جا رہا تھا مسجدوں میں اور مخصوص ایام میں، اس دین کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. معاشرے سے، سماج سے اسلامی تہذیب کو، اسلامی کلچر کو، اسلامی قانون کو، اسلامی شریعت کو ہٹایا جا رہا تھا، اور عوام دین کو بھولتے چلے جا رہے تھے. اپنی منمانی اور بدعتیں سنتوں کی جگہ لے رہے تھے. تبھی امام حسین علیہ السلام نے یہ آواز بلند کی کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے تمام انسانوں کی آنکھوں کو کھولتے ہوئے یہ بات پیش کی، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے سنتیں مر رہی ہیں اور بدعتیں زندہ کی جا رہی ہیں؟ کس طرح بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے، کیسے سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے، قرآن کی آیتوں کا کس طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین اور شریعت کا کس طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور یہ کہا گیا کہ یہ تو بنی ہاشم کا کھیل تھا، نعوذ باللہ، کہ یہ نہ کوئی شریعت آئی تھی نہ کوئی دین آیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین و شریعت کو خاندان بنی ہاشم کا اپنا ذاتی دین اور ان کا ذاتی جو ہے وہ طور طریقہ بتایا گیا، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی ربط نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود رسالت کا انکار اور نبوت کا انکار اور قرآن کا انکار، یہ سب اس کے اندر شامل تھا. اور یہ
عوام الناس اسی کو دین سمجھ رہے تھے، اسی کو قانون سمجھ رہے تھے۔ کوئی چیزیں جب رائج ہو جاتی ہیں اور اس پر بزرگوں کی جب خاموشی ہوتی ہے تو اس پر مہر لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ چیزیں معاشرے میں رائج ہو جاتی ہیں اور دین کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور جب کبھی کوئی آ کر اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، تو لوگ اسی کے مخالف ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اسی کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج ہمارے پاس کتنی روایتیں ایسی ہیں کہ جب ہمارے امام تشریف لائیں گے، اور یقیناً جب آئیں گے تو معاشرے میں، سماج میں دیکھیں گے کہ ایسی چیزیں رائج ہیں، جب وہ ان چیزوں کے بارے میں کہیں گے تو لوگوں کا یہ کہنا ہوگا کہ یہ تو ہم نئی بات سن رہے ہیں، یہ تو کوئی نیا دین ہے، یہ تو نئی بات کہہ رہے ہیں۔ جبکہ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں دیکھو قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے، کیا تم نے قرآن کو نہیں سنا؟ کیا قرآن تمہارے درمیان میں رائج نہیں ہے؟ کیا قرآن کی آیت کو نہیں سنا؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ نبی کریم کی آنکھ بند ہونے کے بعد امیر المومنین جب برسرے کیا کہنا چاہیے جب خلیفہ بنتے ہیں، تب ان افراد کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے قرآن کی ان آیتوں کو نہیں سنا ہے؟ جبکہ وہ لوگ ان آیتوں کو سنے تھے، لیکن سن کر اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے درمیان میں قرآن مہجور ہے، قرآن کو ترک کر دیا گیا ہے، اور حقیقت میں جو قانون الہی ہے اس سے لوگ واقف نہیں ہیں، اصل شریعت جو ہے اس سے لوگ واقف نہیں ہیں، جو حقیقت دین ہے اس سے لوگ واقف نہیں ہیں، اور قرآن سے کوئی واقفیت نہیں حاصل کرنا چاہتا۔ درس سے قرآن نہیں ہے ہمارے درمیان میں، یعنی قرآن کو پڑھا ہی نہیں جاتا۔ ان کے اس الفاظ کی، یعنی قرآن کی روخانی ہوتی ہے، روخانی کا نام تو قرآن نہیں ہے، الفاظ قرآن کو دہرانے کا نام تو قرآن پڑھنا نہیں ہوا۔ تو کوئی قرآن جب پڑھتا نہیں ہے، نہ خطبہ پڑھتے ہیں، نہ جو ہے وہ واعظین پڑھتے ہیں، نہ کوئی عوام پڑھتی ہے، تو جب قرآن پڑھا نہیں جاتا ہے، یعنی قرآن جب سمجھا نہیں جاتا ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ جو ہے ایک مرتبہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے شروع سے آخر تک کوئی جو ہے وہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، گوارا نہیں کرتا ہے قرآن پڑھنا۔ جب ایسی بات ہے تو جب قرآن کو بحیثیت قرآن وہ نہیں پہچانتا ہے، تو پھر آپ بتائیے کہ جس کو قرآن سمجھ میں نہ آئے اس کو اہل بیت کیا سمجھ میں آئیں گے؟ کیونکہ جو شان قرآن کی ہے وہی شان تو اہل بیت کی ہے۔ تو جب قرآن کیا ہے؟ مکتوبی صورت ہے۔ اہل بیت کی سیرت کو اگر لکھ دیا جائے تو وہی قرآن بن جائے۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کی زندگی کا ہر عمل اگر اسے لکھ دیا جائے، ان کے عمل کو لکھ دیا جائے، ان کے حرکات کو لکھ دیا جائے، ان کے سکنات کو لکھ دیا جائے، تو وہی قرآن کی صورت بن جائے گی، وہی قرآن کی تحریر بن جائے گی۔ یا پھر یوں کہوں کہ قرآن کی آیت کو اگر پڑھ کر عطا کیا جائے تو پھر اہل بیت کی سیرت بن جائے گی، محمد و آل محمد کی صورت میں قرآن جلوہ گر ہوگا۔ تو دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ ہمیں اس کی شناخت کی ضرورت ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کا یہ ارشاد ہے کہ اگر تم یہ جاننا چاہو کہ یہ روایت ہماری ہے یا نہیں ہے، یہ ہم نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے،
یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، تو اس کا معیار کیا ہے، کہ حدیث کو پرکھنے کا معیار کیا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے نا؟ کیونکہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت کی بات سنیں گے، ہم اخبار آل محمد پر عمل کریں گے، احادیث آل محمد پہ عمل کریں گے، ہم اہل بیت کی بات پر عمل کریں گے، ہم اہل بیت علیہ السلام کی بات پر دھیان دیں گے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر معصوم کا یہ کہنا ہے کہ اگر تم تک ہماری یہ روایت پہنچے، یہ حدیث پہنچے، یہ ارشاد پہنچے، تو اسے کیسے تم پرکھو گے؟ کسوٹی کیا ہوگی؟ پرکھنے کی کسوٹی کیا ہوگی؟ تو کہا کسوٹی جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اگر یہ حدیث مطابق قرآن ہے تو مان لو، اگر مطابق قرآن نہیں ہے تو پھر اس کا انکار کر دو، یعنی یہ کہو کہ یہ ہمارے امام نے نہیں کہا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے مطابق نہیں ہے، قول خدا کے مطابق نہیں ہے۔ تو جو چیز قول خدا کے مطابق نہ ہو وہ امام کی روایت اور امام کی حدیث نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے مصداق ہے۔ یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے جب حدیث بیان کی ہے، امام رضا علیہ السلام نے جب حدیث بیان کی ہے نیشاپور میں، تو کیسے حدیث بیان فرمائی؟ یعنی اس حدیث کا پورا سلسلہ بیان کیا اور یہ بتایا کہ اس حدیث کے راوی کون ہیں، میں خود اس کا راوی ہوں، میرے والد اس کے راوی ہیں، یعنی ایک پورا سلسلہ بیان کیا جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی سونے سے لکھا جانے والا سلسلہ، جس کی کڑی میں کوئی غیر معصوم نہیں ہے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے راویوں میں کوئی غیر معصوم شریک نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روایت کی اہمیت جو بڑھتی ہے وہ راویوں کے سلسلے سے بڑھتی ہے، کہ راویوں کے سلسلے میں اگر کوئی موثق ہوتا ہے تو پھر جو ہے اس روایت کو موثق روایت کہا جاتا ہے۔ اگر سارے راوی موثق ہوں، اگر سارے راوی جو ہے وہ سب کے سب مومن ہیں، سب کے سب جو ہے جن کا حافظہ صحیح ہے، تو اسی اعتبار سے احادیث کو جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک پوری بحث ہے درایت الحدیث کے نام سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روایت کو سمجھنا ہے، حدیث کو اگر سمجھنا ہے تو اسے قرآن کی آیتوں سے سمجھنا ہوگا۔ اب اگر کوئی قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر کس طرح سے وہ حدیث کی تصدیق کر سکے گا؟ کیسے حدیث کی تصدیق کر سکے گا؟ کس طرح سے وہ قرآن کو بغیر جانے ہوئے وہ حدیث پر عمل کر سکے گا؟ تو یہی وہ مسئلہ ہے کہ جو قرآن کی شان ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی شان ہے۔ جو بات قرآن کہتا ہے وہی اہل بیت کہتے ہیں، جو بات قرآن کہتا ہے وہی بات اہل بیت کہتے ہیں۔ اور قرآن کی شان کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ خشیت الہیہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی پہاڑ میں اتنی صلابت نہیں ہے کہ وہ قرآن کا بوجھ اٹھا سکے۔ تو اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور جو شان قرآن کی ہے وہی شان اہل بیت کی ہے۔ لو احبنی جبل لطہافت، اگر پہاڑ ہماری محبت کا بوجھ اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتا۔ محبت اہل بیت کا بوجھ، لو جبل، اگر پہاڑ پر ہماری محبت رکھ دی جائے، ہے نا، لو احبنی جبل، اگر پہاڑ ہم سے محبت کرنے لگے تو پہاڑ پہ اگر محبت رکھ دی جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، چور چور ہو جائے۔ تو جس طرح سے قلب مومن محبت اہل بیت کو اپنے سینے میں لیے پھرتا ہے، یہ پہاڑ سے زیادہ قلب مومن میں وزن پایا جاتا ہے۔ تو یہ شان ہے قرآن و اہل بیت کی۔ تو اس طرح سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے
کہ قرآن اگر ہمارے درمیان میں رائج نہیں ہے، قرآن اگر ہمارے درمیان میں محفوظ نہیں ہے، اگر قرآن کی آیتیں ہمارے درمیان محجور ہیں، اگر ہم اسے نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو پھر کس طرح سے ہم سیرت اہل بیت پر عمل کریں گے؟ قرآن کی آیتوں پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے ایک نمونے کی ضرورت ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے حجاب کرو، تو پھر ایک نمونے کی ضرورت ہے۔ تو ہم شہزادی کونین کی سیرت کو سامنے رکھیں گے۔ جب قرآن مجید کہے گا نماز پڑھو، تو پھر ہم سیرت اہل بیت کو سامنے رکھیں گے کہ کیسے نماز پڑھیں، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو قرآن نے اجمالی طور پہ بیان کیا ہے، اجمالی طور پہ بیان کیا ہے، اور اہل بیت نے اسے تفصیلی طور پہ بیان کیا ہے۔ گویا قرآن جو ہے وہ قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے، اہل بیت نے اسے کر کے دکھایا ہے، عملی شکل میں دکھایا ہے، یعنی تفسیر پیش کی ہے، قرآن کی تفسیر پیش کی ہے کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس پر کیسے عمل کرنا چاہیے۔ اس آیت پر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انفاق کرو، تو کیسے انفاق کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے زکوٰۃ دینی چاہیے، تو کیسے زکوٰۃ دینی چاہیے، کس طرح زکوٰۃ قرآن کہہ رہا ہے جہاد کرو، کیسے جہاد کرنا چاہیے، ہے نا؟ قرآن کہہ رہا ہے عدالت سے کام لو، تو کیسے عدالت سے کام لیا جاتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ انصاف قائم کرو، تو کیسے انصاف قائم کیا جاتا ہے؟ یہ اہل بیت کی سیرت بتائے گی، یہ کردار اہل بیت بتائے گا کہ کس طرح سے ان آیتوں کو عملی جامہ پہنانا ہے، کس طرح سے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہم کو عمل کے لیے ایک نمونے عمل کی ضرورت ہے، اسی لیے آواز آئی وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونے عمل ہے، بہترین نمونے عمل ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کے پاس دستور ہونا چاہیے، پہلے دستور ہونا چاہیے، کہ وہ دستور پر جب آپ عمل کرنا چاہیں تو آپ کو پھر نمونے عمل کی ضرورت پڑے گی، نمونے عمل کی ضرورت پڑے گی۔ اسی لیے نبی کریم نے پہلے پورا قرآن منگوایا، اس کے بعد کہا کہ یہ قانون ہے اور یہ مجری قانون ہے، یہ قانون ہے اور یہ مجری قانون ہے۔ اگر مجری کا پہلے تعارف کرا بھی دیا جائے اور لیکن قانون نہ ہو، تو پھر مجری کو پہچان بھی لیں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا، ہے نا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دعوت ذوالعشیرہ میں مجری کو پہچان لیا، ہے نا؟ کتنے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مجری قانون کو پہچان لیا، لیکن جب قانون نہیں ہے تو پھر مجری قانون کا تعارف جو ہے کیا فیض پہنچائے گا؟ یعنی یہ وہ ہیں جو قانون کا اجرا کریں گے، تو لوگ کہیں گے قانون کہاں ہے؟ اسی لیے پہلے حضور نے پورا قانون بیان کیا، اور میدان عرفات میں ایک ایک چیز کو پیش کر کے حضور نے بتایا کہ یہ حکم آیا تھا، میں نے اس کو بیان کیا یا نہیں کیا، میں نے نمازوں کا حکم تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، میں نے روزے کا حکم پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، میں نے حج کا حکم پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، زکوٰۃ کا حکم پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا۔ آخر وقت میں آخری جو حج تھا حضور کا، یعنی رحلت سے بس 3-4 مہینے پہلے حضور نے یہ ساری باتیں بتا دی، بلکہ 2-3 مہینے پہلے حضور نے ساری باتیں جو ہے نا بتا دی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ قانون کو بیان ہو گیا، کہ قانون کو پیش کر دیا گیا، اور وزیر کا تعارف پہلے ہو چکا، لیکن بحیثیت مجری قانون تعارف کی ضرورت تھی۔ اب جو اعلان ہونا تھا وہ اس بات کا اعلان ہونا تھا کہ یہ ہے قانون اور یہ ہے اس قانون کا مجری، تم کو قانون پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، قانون پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ حضور نے جو قانون بھیجا ہے مسلمانوں کے پاس، کیا مسلمان اس قانون پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سوال یہ ہے۔
تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو قانون پر عمل کریں گے، لیکن اب یہ جو حکم آیا غدیر میں وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ اگر یہ فعل انجام نہ دیں، اعلان نہیں کہا بلکہ کیا کہا، اگر وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ یہ لفظ اگر آپ نے نہیں پہنچایا، لفظ نہیں پہنچانا تھا وہاں پر، بلکہ وہاں پر کوئی چیز انجام دینا تھا، کوئی فعل انجام دینا تھا۔ وہ یہ تھا کہ آپ جب قانون پر عمل کریں گے تو قانون پر اگر عمل کرنا ہے تو اپنے اعتبار سے آپ عمل نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کے یہ قانون کا جو اجرا ہوگا وہ ان کے ذریعے سے ہوگا۔ اور وہ کیا چاہتے تھے، قوم کیا چاہتی ہے کہ حضور چلے جائیں قانون چھوڑ کر، اور قانون پر ہم جیسے چاہیں عمل کریں گے، جس سنت کو پسند کریں گے اس سنت پہ عمل کریں گے، اور جس سنت کو پسند نہیں کریں گے اس سنت کو چھوڑ دیں گے، ہے نا۔ اب 5 وقت کی نماز حضور نے دی ہے، تو ہم کو جو وقت مناسب لگے گا وہ پڑھیں گے، اور جو مناسب نہیں لگے گا وہ نہیں پڑھیں گے، ہے نا۔ اسی طرح سے نماز پڑھیں گے روزہ نہیں رکھیں گے، یا روزہ رکھیں گے لیکن حج نہیں کریں گے، ہماری مرضی۔ یا یہ کہ ہم جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، خمس نہیں دیں گے، مثال کے طور پہ۔ یعنی جو چیز چاہیں گے کریں گے، اور جو چیز نہیں چاہیں گے وہ نہیں کریں گے، ہماری مرضی، یہ ہو جائے گا۔ اچھا، اگر وہ چیز پر عمل کرنا چاہیں، مثال کے طور پر زکوٰۃ وصول کرنا چاہیں یا زکوٰۃ تقسیم کرنا چاہیں، تو کیسے تقسیم کریں گے؟ کون تقسیم کرے گا اب یہ زکوٰۃ؟ کون تقسیم کرے گا زکوٰۃ؟ تو کہیں ہم لوگ خود کر لیں گے، یعنی ہم خود جو ہے سقیفہ بنی سعدہ میں ہم خود جو ہے ایک چبوترے پہ بیٹھ کر کسی ایک شخص کا تعین کر لیں گے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ بیت المال تقسیم ہوگا۔ تو حضور نے جو اعلان کیا تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو تقسیم بیت المال ہونا ہے تم اپنی مرضی سے نہ کرنا، اب جب میں موجود ہوں تو وہ کس کے تحت ہو رہا ہے؟ میرے تحت ہو رہا ہے نا۔ تو حضور نے پہلے کیا پوچھا؟ پہلے یہ پوچھا کہ تمہارا حاکم کون ہے، تمہارا مولا کون ہے، تمہارا سرپرست کون ہے، یہ بتاؤ، تم کس کے حکم سے اب چل رہے ہو؟ اب نماز کون پڑھا رہا ہے؟ اب خطبہ کون دے رہا ہے؟ اب تقسیم بیت المال کون کر رہا ہے اس وقت؟ جب سب سے اقرار لے لیا کہ کیا میں تمہارے نفوس پر اولا بالتصرف نہیں ہوں، تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفوس پر اولا بالتصرف ہیں۔ تو اب حضور نے فرمایا من کنت مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولا، اب اس کے یہ علی مولا ہیں، یعنی جو لوگ مجھے مولا مانتے ہیں وہ لوگ اب علی کو مولا مانیں، جو لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ علی کے پیچھے نماز پڑھیں، جو لوگ جو ہے وہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے حج کرتے ہیں اب وہ علی کے بتائے ہوئے طریقے سے حج کریں گے، یعنی جو لوگ میرے حکم سے اور میری سرپرستی میں زکوٰۃ وصول کرتے تھے اور زکوٰۃ تقسیم کرتے تھے اب علی وصول کریں گے اور علی تقسیم کریں گے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ یعنی یہ احکام، یہ قرآن جو ہے اس پر کون عمل کروائے گا؟ اب جہاد ہونا ہے تو جہاد کس کے حکم سے ہوگا؟ کون حکم دے گا؟ وہ لوگ جو میدان سے فرار کر گئے وہ جہاد کریں گے؟ جو خود راہ فرار اختیار کیے ہوں وہ جہاد کریں گے؟ جو خود دوسروں کا مال لوٹ رہے ہوں، مال غنیمت کے لیے جو ٹوٹ پڑ رہے ہیں وہ زکوٰۃ دیں گے؟ جو لوگ
اپنے پرائے کے فرق کے قائل ہوں، وہ لوگ کیا انصاف کر سکیں گے؟ تو کیا ہوا؟ تو یہ چاہتے تھے کہ قانون پر ہم جیسے چاہیں عمل کریں گے، مجری کی ضرورت نہیں ہے، مجری کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کا کام تھا پہنچا دینا، اور حضور نے پہنچا دیا۔ اب اس کے اوپر ہم جیسے چاہیں عمل کریں گے، اپنی منمانی کریں گے، اپنے حساب سے چلیں گے۔ اور یہی مسئلہ عزیزان گرامی اس وقت بھی ہے۔ مثال کے طور پر اب اس شریعت پر ہمیں عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا شریعت کو تعطیل کر دیں، اب کوئی زکوٰۃ نہ دے، اب کوئی حج نہ کرے، اب کوئی ہے نا کرے یا نہ کرے؟ تو بولے کرے۔ حج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، اب اس وقت حج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس وقت زکوٰۃ دینی چاہیے، اس وقت جو ہم 14ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں، 14 صدیوں بعد آپ پیدا ہوئے، تو آپ کو اور ہم کو زکوٰۃ دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ ہم اور آپ کو خمس ادا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ ہم اور آپ کو جہاد کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے نا؟ یہ پہلے طے ہونا چاہیے، یا یہ کہ ہم تعطیل کر دیں دین کو، اور اگر نہیں تعطیل کرنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں دین پر، اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ منمانی کریں، ہم خود جیسا چاہیں ویسا کریں، جو قانون جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اس کو بٹھا دیں اور کہیں کہ آپ قانون کا اجرا کریے، آپ نظام کے حاکم بنیے، جبکہ وہ حاکم اس نظام سے واقف ہی نہیں ہے، اس قانون سے واقف ہی نہیں ہے نا؟ ملک میں زکوٰۃ کی وصولی ہے یا نہیں ہے، یا زکوٰۃ دینا بند کر دیں؟ اگر زکوٰۃ دیں تو حاکم کون ہوگا؟ تقسیم کون کرے گا بیت المال کو؟ وصول کون کرے گا؟ تقسیم کون کرے گا؟ کون عاملین زکوٰۃ کو بھیجے گا، اور وہ عاملین زکوٰۃ کا مال کون وصول کرے گا؟ اسی طرح سے قصاص کون لے گا، دیت کون لے گا، میراث کی تقسیم کون کرے گا، احکام شریعت کو بیان کون کرے گا؟ کل میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا کہ آخر جو اسلامی سوسائٹی ہے یا اسلامی ماحول ہے یا اسلامی بستی ہے، مسلمانوں کی بستی ہے، تو وہاں کوئی قانون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ قضاوت ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے؟ آپس کے جھگڑے کون طے کرے گا؟ قانون قرآن کے مطابق حل ہونا ہے مسئلہ آپ کا یا نہیں ہونا ہے؟ آپ دو بھائی آپس میں جھگڑا کریں تو قرآن سے اس کا فیصلہ آپ کو لینا ہے یا نہیں لینا ہے؟ جو قرآن سے فیصلہ لینا ہے تو کوئی قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے والا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو قصاص کے قانون کے لیے، دیت کے قانون کے لیے کوئی نظام کا ہونا ضروری ہے، کوئی نظام اسلامی کا ہونا ضروری ہے، قانون کا ہونا ضروری ہے، اور قانون کو جاننے والا ہی اس قانون کی نگرانی کر سکتا ہے اور اس کی سرپرستی کر سکتا ہے۔ یہی وہ نظریہ ہے جو ولایت فقیہ کے نام سے شہرت رکھتا ہے۔ تو یہ ولایت فقیہ کا نظریہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے، یعنی فقیہ کی حاکمیت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ فقیہ حاکم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یا وہ لوگ جو فقہ نہیں جانتے ہیں، قانون نہیں جانتے ہیں، وہ حاکم رہیں گے؟ حاکم تو رہنا ہے، زکوٰۃ تو وصول ہونا ہے، زکوٰۃ تقسیم بھی ہونا ہے نا، بیت المال ہونا ہے ملک میں، اور بیت المال تقسیم بھی ہونا ہے۔ تو حاکم کون ہوگا؟ جو جاہل ہے یا عالم ہے؟ تو اب آپ کی عقل کیا کہتی ہے، آپ کا دین کیا کہتا ہے، آپ کی شریعت کیا کہتی ہے کہ وہ لوگ قانون کا اجرا کرائیں جو خود قانون سے واقف نہیں ہے؟ دیکھیے یہاں پہ کیا ہو گیا، دو نظریے، یہی دو نظریے حضور کی رحلت کے بعد بھی پیدا ہوئے تھے۔ یہ دو نظریے تھے کہ جس نے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا۔ کچھ مسلمان وہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ حضور کی آنکھ بند ہونے کے بعد میں حضور نے جو قانون دیا ہے، قانون کے ساتھ مجری بھی دیا ہوگا،
اور جو مجری دیا ہے ہم اس کو مانیں گے، قانون کو مجری کے ساتھ مانیں گے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو صرف قانون چاہیے، مجری نہیں چاہیے، اجرا ہم خود کر لیں گے، ہم خود مسلمان آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں گے، ہم کو جو ہے قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو جو ہے آل محمد کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو جو ہے اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ حضور نے اپنے آخری سفر میں کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ چکے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ تو دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، مسلمانوں نے کتاب لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کا کیا فائدہ تھا اور لینے میں مسلمانوں کا کیا نقصان تھا؟ غور فرمایا آپ نے؟ وہ آپ یہاں پہ محسوس کر لیجئے، وہ یہاں پر آپ محسوس کر لیجئے کہ اس دور میں بھی اگر آپ چاہیں کہ اس دور کو سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے خود شیعہ سوسائٹی میں، شیعہ افراد میں، شیعہ عوام میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ شیعہ عوام یہ کہتی ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں گے، ہم زکوٰۃ وصول کریں گے اور زکوٰۃ تقسیم کر لیں گے، تو حاکم کون ہونا چاہیے؟ تو کہیں حاکم کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو ولایت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی ولی فقیہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو آپ جہاد کریں گے اس وقت یا نہیں کریں گے؟ ہے نا، مثال کے طور پہ ہم موجودہ شیعوں سے پوچھیں گے کہ آپ لوگ جہاد کا حکم پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہے نا، میراث کی تقسیم ہوگی آپ کے پاس یا نہیں ہوگی؟ قرآن کی آیات پر، احکام قرآن پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا اگر اسلامی حکومت ہے تو قصاص ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیت لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی؟ تو کہیں ہاں لیا جائے گا، سب کچھ ہوگا۔ تو ہوگا تو پھر کون کروائے گا؟ کس کی نظارت میں ہوگا؟ حاکم کون ہوگا؟ جو حاکم قرآن سے واقف نہیں ہے، فقہ سے واقف نہیں ہے، شریعت سے واقف نہیں ہے، دین سے واقف نہیں ہے، سنت نبی سے واقف نہیں ہے، سیرت رسول سے واقف نہیں ہے، وہ مجری ہوگا؟ تو کہا ہاں وہی مجرم ہوگا۔ تو پھر یہ تو اسی نظریے کہ تو ہم 1400 برس سے مخالفت کرتے چلے آئے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن ہے تو مجری بھی معصوم ہونا چاہیے، جہاں سے قرآن آیا ہے وہیں سے مجری بھی آنا چاہیے، جہاں سے قرآن آیا ہے وہیں سے مجری قانون بھی آنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز آپ کے پاس دی جاتی ہے تو کتابچہ بھی آتا ہے، ایک بکلیٹ بھی آتی ہے، تو وہ بکلیٹ کس زبان میں ہوتی ہے اس کو سمجھانے والا بھی کمپنی ہی سے بھیجا جاتا ہے نا، ورنہ آپ کچھ بھی سمجھ جائیں گے اور کچھ بھی عمل کر لیں گے، ہے نا۔ تو اس کے لیے جو ہے ضروری بات یہ ہے کہ جہاں سے یہ قانون آیا ہے، قانون کس نے بھیجا ہے آپ بتائیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا۔ جب اللہ نے قانون بھیجا ہے تو پھر مجری قانون جو ہے وہ بھی اللہ کے پاس سے آنا چاہیے، اس کا بھی معصوم ہونا ضروری ہے نا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ اب اگر معصوم اس وقت پردے غیب میں ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح سے ائمہ کے زمانے میں جو ہے 10ویں امام اور 11ویں امام جو ہے وہ سامرہ میں ہوتے تھے، قم میں شیعہ بستی تھی، وہاں پر کون ہوتا تھا؟ تو وہاں امام کے نمائندے ہوتے تھے، وہاں امام کے نمائندے ہوتے تھے۔ تو یہی صورتحال جو ہے اس موجودہ دور میں بھی یہی صورتحال ہے ہمارے پاس، کہ اگر ہمارے پاس دو لوگ ہوں، ایک عالم ہو ایک جاہل ہو، ایک جو ہے شریعت سے واقف ہو شریعت سے واقف نہ ہو، تو آپ حاکم کس کو بنائیں گے؟ جو شریعت سے واقف نہیں ہے اس کو بنائیں گے اور اس کے حکم کے مطابق جہاد ہوگا۔ کیا کون سی عقل یہ کہہ رہی ہے؟ کون سا جو ہے سسٹم یہ بات کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت فقیہ کو جو لوگ نہیں مانتے ہیں وہ در حقیقت فقہ پر عمل نہیں کرنا چاہتے، وہ در حقیقت شریعت پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، وہ پابند شریعت نہیں ہونا چاہتے، شریعت کی پابندی نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کو عالم کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ عالم کی ضرورت کب محسوس ہوگی؟ جب آپ کو شریعت جاننا ہوگا تو عالم کی ضرورت محسوس ہوگی۔ جب آپ کو شریعت جاننا ہی نہیں ہے اور شریعت پہ عمل کرنا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی بھئی عالم کی؟ یہی وجہ ہے کہ
انجمن بن جاتی ہے اور اس انجمن میں کوئی عالم نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے، ماتمی انجمن ہوتی ہے، اور ماتمی انجمن جو ہے دینداروں کی ہے یا نہیں ہے؟ شریعت پہ وہ لوگ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ شریعت کے مطابق عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو پھر شریعت جاننے والے کو رکھا جانا چاہیے یا نہیں رکھا جانا چاہیے؟ کوئی شریعت جاننے والا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور چنانچہ پہلے ایسے ہی ہوا کرتا تھا، کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہوتی تھی، کوئی انجمن ایسی نہیں بنتی تھی، کوئی ادارہ ایسا نہیں بنتا تھا کہ جس میں قانون شریعت جاننے والا اور دین کو جاننے والا نہ موجود ہو۔ تو چنانچہ جب اب مثال کے طور پر یہ ماتمی انجمنیں جب بنی تھی، اب حیدرآباد ہی کی میں بات کرتا ہوں، بمبئی کی بات اپنی جگہ پہ رکھیے، تو جو ہے وہ 200 سال پہلے فلاں جگہ پر انجمن حسینی بنی ہے نا، اس انجمن حسینی کے سرپرست کون تھے؟ میرن صاحب قبلہ تھے۔ یعنی آپ جو انجمن کو دیکھ لیجئے، انجمن کاظمی کو دیکھ لیجئے، انجمنیں جو ہے جتنی بھی انجمنیں اس دور میں بنی ہیں، وہ تمام کی تمام انجمنوں کے سرپرست جو ہوتے تھے، سرپرست اعلیٰ جو ہوتے تھے، وہ عالم دین ہوا کرتے تھے۔ اور تو اگر ہر انجمن کے سرپرست کوئی عالم ہو اور اس انجمن کا مسئلہ درپیش آئے تو اس انجمنوں کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں وہ ایک جگہ بیٹھیں گے اور ان کی جب میٹنگ ہوگی وہ لوگ مسئلے کو حل کر کے اپنی اپنی انجمن والوں کو اس کی گزارش پیش کر دیں گے کہ ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے۔ تو اگر وہ شریعت کے مطابق چاہتے ہیں، نہیں شریعت کے مطابق نہیں عمل کرنا چاہتے تو پھر کسی کو بھی آپ سرپرست بنا لیجئے۔ تو یہ جو نظریہ ہے کہ ہر ایک کو سرپرست نہیں بنانا چاہیے، کس کو سرپرست بنانا چاہیے، صدر کون ہونا چاہیے، حاکم کون ہونا چاہیے، ملک کا صدر کون ہونا چاہیے، سوسائٹی کا صدر کون ہونا چاہیے، انجمن کا صدر کون ہونا چاہیے، گھر کا صدر کون ہونا چاہیے، قبیلوں اور قوم کا صدر کون ہونا چاہیے، ہر جگہ یہی بات آئے گی۔ دو نظریے آئیں گے، ایک غدیری نظریہ آئے گا، ایک ثقیفائی نظریہ آئے گا۔ غدیری نظریہ کہے گا کہ حاکم اور سرپرست کا عالم ہونا ضروری ہے، متقی ہونا ضروری ہے، فقیہ ہونا ضروری ہے، حق شناس ہونا ضروری ہے، الہی معیارات کا ہونا ضروری ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ جو قرآنی معیارات ہیں وہ معیارات کو دیکھا جائے گا، چاہے وہ جو ہے کوئی بھی صدارت ہو، چاہے وہ علماء کی صدارت ہو، چاہے انجمنوں کی صدارت ہو، چاہے کوئی بھی جو ہے ادارہ ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو اور کوئی بھی سوسائٹی ہو، وہاں دو چیزیں دیکھی جائیں گی۔ ایک یہ نظریہ رہے گا کہ وہاں پر حاکم جو ہوگا وہ ان بنیادوں کے اوپر چنا جائے گا، اور دوسرا جو نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عالم ہو تب بھی ہم جاہل کا منتخب کر لیں گے۔ یہ نظریہ جو ہے وہ ثقیفائی نظریہ ہے۔ ثقیفائی نظریہ کہتا ہے کہ عالم ہونے دیجئے مگر ہم عالم کو سرپرست نہیں مانیں گے، اس لیے کہ عالم ہوگا تو شریعت کے مطابق کرے گا اور ہم کو اپنی منمانی کرنا ہے، ہم اپنے حساب سے ہم کو چلنا ہوگا، ہم جس کو جتنا چاہیں گے بیت المال سے تقسیم کر دیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا تیسرے دور خلافت میں۔ کیا ہوا؟ اپنے لوگوں کو اتنا دیا جانے لگا کہ لوگ بھوکے مرنے لگے اور خلیفہ غنی ہوتے چلے گئے، اور جو ہے دربار میں اس قدر جو ہے پیسے کی ریل پیل ہو گئی، اتنی دولت تقسیم ہونے لگی کہ آخر میں جو ہے قاہرہ کے لوگ جو ہے وہ قہر برسانے کے لیے آ گئے، اور اس طرح خلیفہ کا خون ہو گیا۔ تو یہ سب صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ جو ہے ان لوگوں نے دین کو اور شریعت کو اپنے حساب سے اس پر عمل کیا، اور اکثریت عوام کی یہی چاہتی ہے۔ آپ اس وقت دیکھ لیجئے کہ اکثر مسلمین، اکثر مومنین کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ مصر کی عوام کیا چاہتی ہے؟ کیا اخوان المسلمین کو برداشت کر سکی؟ حالانکہ کسی بھی اعتبار سے جو ہے اخوان کیا 100% جو ہے اسلامی تعلیمات پہ پوری اتر رہی تھی، پھر بھی 80% صحیح، سیسی سے تو بہتر تھے مرسی صاحب، لیکن کیا مصر کی حکومت عوام برداشت کیا؟ اس نے نہیں کیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اکثریت نہیں چاہتی کہ شریعت پر عمل ہو، قانون پر عمل ہو۔ یہی ہوا صدر اسلام میں بھی۔ حضور کے بعد مدینے کی اکثریت کہہ رہی تھی کہ ہم علی ابن ابی طالب کو اگر اپنا سرپرست مان لیں گے تو پھر وہی دور حضور چلے گا۔
یہ تو انتظار دیکھ رہے تھے کہ حضور کی آنکھ بند ہو تو اپنا طریقہ رائج کریں، ہم اپنے حساب سے جس کو چاہیں گورنر بنائیں گے، اپنے جو ہے اپنے دوست کو گورنر بنا لیں گے، اپنے رشتہ دار کو گورنر بنائیں گے، اپنے قبیلے والوں کو گورنر بنائیں گے۔ یہی ہوا تیسرے دور خلافت میں، اپنے عزیزوں کو جو ہے گورنر بنایا جاتا رہا۔ آپ دیکھیے، اور پھر جب اس کے بعد خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ آپ کے سامنے بیانات ہو چکے ہیں کہ کس طرح سے امیر شام نے اپنی منمانی کرتے ہوئے کیسے جو ہے بصرے کا گورنر کس کو منتخب کیا؟ کیا عوام کی رائے لی گئی؟ جمہوریت تھی یا خلافت الہیہ تھی؟ کچھ نہیں تھا، ملوکیت تھی، بادشاہت تھی، منمانی تھی، ہم جس کو چاہیں بنائیں، جس کو چاہیں معزول کر دیں۔ تو چنانچہ کیا ہوا؟ عبید اللہ ابن زیاد کو بنا دیا گیا، ادھر جو ہے کسی کو بنا دیا گیا، ولید کو بنا دیا گیا، مروان کو بنا دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ پورے اسلامی ممالک پر وہ لوگ قابض ہو گئے جو لوگ دین کے سلسلے میں دین کا مذاق اڑانے والے تھے، شریعت کی توہین کرنے والے تھے، اور اسلامی تعلیمات کو مسخ کر دینے والے تھے، شریعت کو مسخ کر دینے والے تھے، دین کو مسخ کر دینے والے تھے۔ اور وہ طریقہ دیکھیے، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اصل قرآن کو جو ہے وہ مہجور کرتے چلے گئے اور قرآن کی آیتوں کی غلط تعویلات کرتے چلے گئے، عقیدہ جبر کو انہوں نے رائج کر دیا، اور جو ہے اس طرح سے اپنی بات کو تفسیر بالرائے ہونے لگی ہے نا۔ اور ایسے راویوں کو جو ہے وہ اٹھایا گیا کہ جو لوگ حضور کے زمانے میں بچے تھے، ابھی تو وہ حضور سے اخذ روایت کرنے کے لیے ان کا نہ حافظہ تھا، نہ عمر تھی، نہ جو ہے ان کا سن و سال اس بات کا تقاضا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں کتنی روایتیں جو ہے ابو ہریرہ سے لی گئی ہیں، ہے نا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس زمانے میں صحابہ کرام تھے، وہ جو روایتیں انہوں نے جمع کی تھی اس کا کیا کیا؟ حدیثوں کو آگ لگا دی گئی، حضور کی حدیثوں کو جلا دیا گیا، اور 100 سال تک حدیث کی بیان کرنے پہ پابندی تھی۔ 100 سال تک حضور کی روایتیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور کی روایتیں کا سہارا اگر قرآن کی آیتوں سے ہوتا تو پھر قرآن کی صحیح تفسیر ہوتی اور تفسیر بالرائے نہ ہوتی۔ تو حدیثوں کو جو ہے ہٹا دیا گیا، اور پھر اس کا وجہ یہ بیان کی گئی کہ اگر حدیثیں ہوں تو قرآن اور حدیث کا فرق لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، اس طرح سے جو ہے وہ قرآن اور حدیث خلط ملط ہو جائیں گے، لہٰذا احادیث کو جلا دینا چاہیے۔ یہ جو ہے غلط توجیحات پیش کی گئیں۔ تو بہرحال اصل ہدف کیا؟ دیکھیے، اصل جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ منمانی کرنا، یعنی عوامی مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ منمانی کرے، اور فاسق لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت پر قابض ہو جائیں۔ وہ صدارت کیوں چاہتے، حکومت کیوں چاہتے، اقتدار کیوں چاہتے؟ تاکہ اپنی نفسانی خواہشوں کو پورا کریں، نہ کہ اللہ کا قانون پیش کریں۔ اگر کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کا قانون پیش کریں گے تو وہ خود بھی جو ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا ان کو، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ حاکم جو ہوتا ہے، مثال کے طور پہ حضور کی ذات کیا مستثنیٰ ہے قانون پر عمل نہیں کرنے پر؟ حضور چاہیں تو قرآن کی آیت پر عمل نہ کریں، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو حضور کو سب سے زیادہ عمل کرنا پڑتا ہے، یعنی جو مجری ہوتا ہے وہ بھی اس کو بھی جو ہے قانون پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، یہ جو ملک ہوتے ہیں، یہ جو امیر ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر کوئی قانون کام کرے، وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو قانون بتائیں، خود شریعت کے پابند نہ رہیں، خود قانون کے پابند نہ رہیں۔ اور فرمایا آپ نے کہ یہ جو ولایت فقیہ کا نظام ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جو ولی فقیہ ہوتا ہے وہ صرف جو ہے دوسروں کو حکم دے اور خود جو ہے اس پہ عمل نہ کرے، وہ کہے کہ خوب مارو اور خود نہ مارے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بری بات یہ ہے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو، تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے۔ یعنی جو حاکم ہوتا ہے اس کو بھی عمل کرنا پڑتا، ایسا نہیں ہے کہ مجتہد جو ہے وہ دوسروں کو تو بتائے احکام، خود وہ مستثنیٰ ہو اور اس کو ضروری نہیں ہے عمل کرنا، ایسا نہیں ہے، وہ اس کو بھی عمل۔ مثال کے طور پہ یہ چیز واجب ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ واجب ان کے لیے واجب نہ ہو، دوسروں کے لیے واجب ہو۔ کوئی مجتہد کہے کہ یہ چیز واجب ہے، اور کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ عوام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ
واجب ہے، اور خود وہ ان کے لیے واجب نہیں۔ اگر کوئی شریعت میں کوئی چیز واجب ہوتی ہے تو سب کے لیے واجب ہوتی ہے، سب کے لیے واجب ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ نہیں وہ تو ہم کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے، ان کو عمل کرنا ضروری نہیں تھا، اور جو ہے وہ خود جو ہے وہ شریعت کے پابند نہیں ہوتے ہیں، تو نعوذ باللہ یہ بات غلط ہے کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام کیا جو ہے کوئی عمل لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے تھے یا خود وہ عمل کرتے تھے، واقعی وہ عبادت کرتے تھے، دکھاوے کی عبادت کرتے تھے یا واقعی عبادت کرتے تھے؟ جو زکوٰۃ انہوں نے دی لوگوں کو دکھانے کے لیے دی یا واقعی دی ہے، اللہ کے لیے دی ہے، اور ان کو دینا، قانون پر عمل کرنا ان کے لیے بھی ضروری تھا۔ تو یہ بات جو ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، جب معاشرے میں سماج میں کوئی چیز رائج ہو جاتی ہے تو پھر لوگ اسی کو دین سمجھنے لگتے ہیں، اور کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو دین کی مخالفت سمجھا جاتا ہے، اس کو شریعت کی مخالفت سمجھا جاتا ہے۔ یہی ہوا کہ جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی اور ہوتے ہوتے بادشاہ کے بیٹے بادشاہ جب بنے، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگ اسی کو قانون سمجھ رہے تھے، اسی کو شریعت سمجھ رہے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے آواز بلند کی ہے حکومت وقت کے خلاف، تو کتنے لوگ ایسے تھے جیسا کہ آج بھی ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، حکومت سے جو ہے نا مدبھیڑ نہیں کرنی چاہیے، حکومت سے جو ہے نا آپ کا کیا تعلق ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس زمانے میں بھی تھیں، اور اس دور کے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو عبادت کرنی چاہیے، آپ کو مسجد میں رہنا چاہیے، آپ کو جو ہے مصلی پکڑ لینا چاہیے، آپ کو درس و تدریس میں مشغول رہنا چاہیے، آپ کو حکومت سے کیا ربط ہے، حکومت میں جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیجئے، جو حاکم ہے وہ اس کو اپنا کام کرنے دیجئے۔ تو یہ جو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ہم کو جو ہے حاکم کو بدلنا ہوگا، اور حکومت میں جو نظام ہے وہ نظام، وہ قانون الہی قانون ہونا چاہیے، قرآنی قانون ہونا چاہیے۔ حاکم کو جو ہے وہ شخص حاکم ہو کہ جو قرآن سے واقف ہو، جو نظام سے واقف ہو۔ تو یہ جو تحریک تھی امام حسین علیہ السلام کی، وہ در حقیقت ایک قرآنی تحریک تھی، ایک دینی تحریک تھی، ایک الہی تحریک تھی، اور اس میں سب کو امام حسین شامل کرنا چاہ رہے تھے۔ سب تک امام حسین نے پیغامات پہنچائے، خطوط لکھے ہیں باقاعدہ امام حسین علیہ السلام نے۔ وہ اگر کوفہ جا رہے تھے لیکن بصرے والوں کو بھی انہوں نے خط لکھا، اور جو ہے انہوں نے عمومی اپیل کی۔ مکے میں جو قیام فرمایا امام حسین علیہ السلام نے، تمام ملت اسلامیہ کو پیغام دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ جو میری تحریک ہے اس میں سب کے سب اس میں جڑ جائیں، اور اس کو جو ہے ایک عوامی تحریک، ایک اسلامی تحریک اس کو بنایا جائے، اور سب مل کر عدالت کے نفاذ کی کوشش کی جائے۔ یہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کا پیغام تھا کہ آج بھی یہ جو کوشش ہے نظام اسلامی کی یا نظام الہی کے برقرار، یا جو ہے وہ اجراء، قانون کا اجراء جو ہے وہ عدالت اسلامی کی بنیاد پر ہو، قانون کے مطابق ہو، تو یہ جو قانون کے اجراء کی جو پیغام ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے۔ امام حسین چاہتے ہیں کہ عدالت برپا ہو، انصاف برپا ہو۔ اگر ہم اپنے شہر میں عدالت اسلامیہ قائم نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیغام حسینی کو سننا نہیں چاہتے ہیں۔ عدالت کا نفاذ خاندان میں، قبیلے میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، شہر میں، ملک میں، ملت میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو قانون کی جو رکھوالی کی بات ہو رہی ہے، عدالت کی جو بات ہو رہی ہے، انصاف کی جو بات ہو رہی ہے، یہ تحریک حسینی ہے، یہ امام حسین کا پیغام ہے کہ آپ عدالت برپا کریے۔ تمام انبیاء کا یہی پیغام تھا، تمام اولیاء کا وہی پیغام تھا، وہی پیغام امام حسین علیہ السلام کا۔ اگر کوئی اس کو تحریک نہیں بنا رہا ہے، یہ انجمنیں، یہ جو ہے، یہ جتنے بھی جو ہے یہ سب لوگ ہیں، اس پیغام کو نشر کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے جو ہے جد و جہد کریں کہ انصاف برپا ہو۔
اگر کسی مسلمان کو انصاف نہ ملے آپ کی سوسائٹی میں تو وہاں حسینیت ہے، وہ معاشرہ حسینی معاشرہ ہے کہ جہاں پر حقدار کو حق نہ ملے، جہاں کمزور کو اس کا حق نہ ملے، جہاں پر جو ہے اس کو انصاف نہ ملے، اس کو میراث نہ ملے، اس کو جو ہے اس کا حق نہ ملے، تو پھر یہ کس قسم کی سوسائٹی ہوئی؟ تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، وہ پیغام کو جو ہے جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت بڑا کام جو امام حسین علیہ السلام نے کیا، اس کو ہم لوگوں نے نظر انداز کر دیا، اس کو نظر انداز کر دیا۔ بعد رسول پورے دین کو پلٹ دیا گیا تھا، اور پلٹنے کے بعد اس پر اسلام کی مہریں لگائی جا رہی تھیں، اس پر جو ہے شریعت کی مہریں لگائی جا رہی تھی کہ یہی جو الٹا جو دین ہے وہی اصل دین ہے۔ تو جو اصل دین تھا اس کو لوگ بھلا چکے تھے، فراموش کر چکے تھے، اور یہ جو الٹا جو دین رائج ہوا تھا اسی کو اصل دین سمجھ رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارا سلام ہو ان شہداء پر کہ جنہوں نے اپنا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ جو قربانیاں امام حسین نے دی ہے، میں بار بار کہہ چکا ہوں، یہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں، یہ قربانی امام حسین نے بادل ناخواستہ نہیں دی ہیں، اور کراہت کے ساتھ نہیں دی ہے، نعوذ باللہ۔ اس چیز کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے لیے جو ہے وہ ایسا نہیں کہ جی نہ چاہ رہا ہو، طبیعت نہیں چاہ رہی ہو مگر کر رہے ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے وہ عاشقانہ قربانی دی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کا جو نذرانہ پیش کیا ہے، یہ آگاہانہ تھا، شعور کے ساتھ تھا، اور انتہائی عشق کے ساتھ تھا، انتہائی محبت کے ساتھ تھا۔ لوگ کوئی چیز دیتے ہیں تو ایسی چیز دیتے ہیں جس کو وہ خود پسند نہیں کرتے تھے، کہ اللہ کی راہ میں آج کتنی چیزیں دی جا رہی ہیں، ہر چیز دی جا رہی ہے، لیکن وہ چیز جو ان کو پسند نہیں، وہ کپڑا جو پسند نہیں کرتے وہ اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ گھر خالی ہے، کہتے ہیں آپ آ کے رہ جائیے، ہے نا۔ جو چیز جو ہے فضول ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے، خالی ہوتی ہے، وہ استعمال میں نہیں آتی ہے، تو جو چیز استعمال میں نہیں آتی ہے وہ اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ تو استعمال میں آ رہی ہے، وہ ہم کیسے دے سکتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو جو چیز اپنے لیے ضروری ہوتی ہے وہ کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو جتنی چیزیں راہ خدا میں انفاق کی گئی ہے، تمام انفاق کرنے والوں میں حسین ابن علی سب سے آگے ہیں۔ اور دنیا میں جتنی بھی لوگ عاشق گزرے ہیں، چاہے وہ جھوٹے ہی عاشق کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیاوی عاشق ہی کیوں نہ ہو، ان کی بھی اگر آپ فہرست تیار کر لیں، اور سچے عاشقوں کی بھی اگر آپ فہرست تیار کر لیں، یعنی آدم سے لے کے اب تک جتنے لوگ راہ عشق میں گزرے ہیں، ان سب کے ایثار و قربانیوں کی فہرست تیار کر لیں، تو کوئی بھی دنیا کا کوئی عاشق، چاہے وہ دنیاوی ہو کہ دینی ہو کہ ملی ہو کہ قومی ہو، کوئی بھی ہو، کسی سے بھی عشق رکھنے والا ہو، ملک سے محبت کرنے والے، ملت سے محبت کرنے والے، قوم سے محبت کرنے والے، خاندان سے محبت کرنے والے، قبیلوں سے محبت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اور دین سے محبت کرنے والے، شریعت سے محبت کرنے والے، یا پھر یہ کہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے محبت کرنے والے، ان سب کی فہرست تیار کر لیجئے، دنیا کے تمام عاشقوں کی فہرست تیار کر لیجئے، اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ عشق کرنے والوں نے جو قربانیاں عشق پر دی ہیں، جن لوگوں نے عشق کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں، ان کی فہرست اگر آپ تیار کریں گے تو سب سے آگے جو ذات ہوگی وہ سالار شہیداں امام حسین علیہ السلام کی ذات ہوگی۔ تمام ایثارگروں میں سب سے بڑے ایثارگر حسین ابن علی ہے، اور دنیا میں جتنے لوگوں نے شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، سب سے بڑے شہید سید الشہداء عالم حسین ابن علی ہے۔ سید الشہداء عالم، جنگ بدر میں شہداء ہوئے، جنگ حنین میں شہداء، لیکن پوری تاریخ عالم میں، تاریخ انسانی میں سب سے عظیم جو شہید ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔
امام حسین علیہ السلام نے عاشقانہ طور پر اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لے کے آئے، ورنہ انسان جو ہے وہ خود تو قربان ہو جائے گا، لیکن کیا اپنی نگاہوں کے سامنے، یا یہ کہے گا کہ میں شہید ہو جاؤں میرے بعد جو کچھ ہو، لیکن نہیں، امام حسین نے اپنے گود کے پالوں کو اتنے قریب سے امام حسین نے شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے کہ بچوں نے امام حسین کے ہاتھ پر دم توڑا ہے۔ ایسا ممکن ہے؟ کہیں آپ اس کی نظیر اور مثال پیش کر سکتے ہیں؟ جن بیویوں کو لے کر امام حسین علیہ السلام آئے تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ میرے بعد خیام میں آگ لگے گی، میرے بعد میرے بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، ان کے مکھنے چھینے جائیں گے اور تازیانے لگائے جائیں گے، دیار بدیار پھرایا جائے گا، درباروں میں پیش کیا جائے گا، بازاروں میں لے جایا جائے گا، منادیوں کی ندا ہوگی، دیکھنے والے تماشائی جمع ہوں گے اور سب کی نگاہیں عصمت و طہارت کی بیویوں پر ہوں گی، اور ابن زیاد جیسا ملعون کہے گا کہ یہ بیوی کون ہے؟ جناب زینب کو دیکھ کے کہے گا تو عصمت و طہارت کی بیویاں درباروں میں جائیں گی، بازاروں میں جائیں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ خود گوارا کر لیا، تو یہ عشق الہی میں، اللہ کی محبت میں امام حسین اس حد تک آگے نکل گئے کہ اگر میرے بچے قربان ہو جائیں تو ہو جائیں، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگے تو لگے، علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے تو لگے، عباس کے بازو قلم ہو تو قلم ہو، قاسم گھوڑے سے گرے تو گرے، اور نہ محمد شہید ہو جائے تو ہو جائے، یہی نہیں آخر میں میرے سوکھے ہوئے گلے پہ خنجر چل جائے تو چل جائے، اور میرے بعد بیمار کا بستر جل جائے تو جل جائے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑے تو پڑ جائے، پیروں میں بیڑیاں پڑے تو پڑ جائے، اور میری بہن اور میری ماں بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائے تو چھینی جائے، میں سب کچھ اس محبت الہی میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آخر کوئی ہے ایسا جو صرف اور صرف اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو اور میدان میں کھڑے ہو کر کہے پروردگار میرا اکبر تیرے حوالے، میرا اصغر تیرے حوالے، میرے بچے تیرے حوالے، میرے اصحاب تیرے حوالے، اور آخر میں کہے پروردگار خود میں تیرے حوالے ہو جاؤں گا۔ اگر دین مصطفیٰ کو میرے قتل کے بغیر استقامت نہیں مل سکتی تو تیرو آؤ، تلوارو آؤ، حسین کا جسم نازل وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پروردگارہ ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا یاب فرما، حج زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، پروردگارہ یوسف زہرا کے چہرے سے نقاب کشائی فرما، ہم سب کو ان کا دیدار نصیب فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاضرین کے مرحومین اموات مومنین